آج ایک چھوٹا سا فارمولہ دے رہا ہوں اور تھوڑی سی قرآن میں سورہ حمد کی تفسیر کرنا چاہتا ہوں. میں نے کراچی میں پڑھی تو کئی لوگوں نے ڈیمانڈ کی مولانا یہاں بھی پڑھ دیجئے، کیونکہ کئی ہمارے مسائل شیعہ سنی کے کئی ایشوز اس سورہ حمد میں طے کیے جاتے ہیں. مولا علی کا صحیح شیعہ کون ہوگا؟ جو اللہ کو پکارے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. مولا علی کے نام کے اوپر اس طریقے سے جو یہ شرک کھڑا کر رہے ہیں. کہاں سے ہدایت لینی ہے، کس کے پیچھے جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس کے راستے پہ چلنا ہے، کس کے راستے پہ نہیں چلنا، بہترین گائیڈنس ہے سورہ حمد میں. اگر ہم اسی سورہ پہ غور کریں ہماری دنیا آباد، ہماری آخرت آباد ہو جاتی ہے. چلیے ہم اب تصور کیجئے آپ کا کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، آپ جسٹ ایک انسان ہیں. آپ کو پتہ چلا ہے کہ کسی نے مجھے بنایا ہے اور اس نے مجھے کیا دی ہے؟ گائیڈنس دی ہے. اب مجھے نہیں پتا میرے بنانے والا کون ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا میں کون ہوں، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ دنیا میں آ کر مجھے کرنا کیا ہے. اب آپ کو ایک پیج دیا جاتا ہے، بھائی یہ ساری تمہاری گائیڈنس ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کس ایڈریس پہ جانا ہے کس ایڈریس پہ نہیں جانا، ہم تجھے سورہ حمد میں بتا دیتے ہیں. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بھی کام کرو اللہ کہتا ہے اس طرح شروع کیا کرو. پانی پیو، جو بھی کام کرو زندگی میں اس طرح شروع کیا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں کس کی مدد سے؟ نہیں، کس کی مدد سے؟ شروع کرتا ہوں اس میں خدا کی مدد سے. اگر اس طرح ہوتا نا باللہ الرحمن الرحیم تو ترجمہ یہ ہوتا شروع کرتا ہوں اللہ کی مدد سے. اللہ اپنے اور مدد کے بیچ میں اسم لا رہا ہے. شروع کرتا ہوں اس میں خدا کی مدد سے. یہاں پہ ایک شبہہ ہے نا کہ غیر اللہ سے مدد نہ مانگی جائے. اللہ نے اپنے بیچ میں اور مدد کے بیچ میں کیا لایا ہے؟ اسم لایا ہے. شروع با استعانت ہے. شروع کرتا ہوں اس میں خدا کی مدد سے. چھٹے امام فرماتے ہیں نحنو اسماء اللہ، ہم اللہ کے اسم ہیں. اب میں زیادہ حدیث میں اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ مولوی بولے گا حدیثیں جھوٹی ہیں بنی بنائی ہیں، زیادہ میں اس میں نہیں جا رہا. قرآن میں رہیں گے، قرآن سے باہر نہیں نکلیں گے. شروع کرتا ہوں اس میں خدا کی مدد سے. اتنا بس ثابت ہو گیا کہ اس میں خدا سے مدد مانگی جا سکتی ہے. اب یہ بات کی بحث ہے اس میں خدا کون ہے کون نہیں ہے، اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے، لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ اس میں خدا سے مدد مانگی جا سکتی ہے. اچھا شروع کرتا ہوں اس میں خدا کی مدد سے. کون خدا؟ مجھے کیا پتا، وہ خود اپنا تعارف کروائے گا. میں وہ اللہ ہوں جو رحمان ہے، میں وہ اللہ ہوں جو رحیم ہے. مطلب میری رحمت کے سائے دو طرح کے ہیں. ایک میری رحمت عام ہے، پرن کے لیے، چرن کے لیے، انس و جن کے لیے، چاہے مجھے مانے چاہے مجھے نہ مانے، میں اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کروں گا. کیونکہ میں نے جسم دیا ہے، کھانے کا بندوبست کرنا میری ذمہ داری ہے. تو گندم کا ایک دانہ ڈالے گا، اس ایک دانوں کو 100 دانوں میں بدلنا میرا کام ہے. اس نمکین پانی کو سمندر کے بادلوں کی صورت میں میٹھا بنا کر بھیجنا یہ میرا کام ہے. ہواؤں کا آنا یہ میرا کام ہے. اس نظام ہستی میں آکسیجن کو پیدا کرنا یہ میرا کام ہے. تو میں نے اگر جسم دیا تو جسم کی ضرورتیں کو پورا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ میری ہے. کیونکہ میں تیرا اللہ ہوں اور کیونکہ میں رحمان ہوں اور پھر میں رحیم بھی ہوں. میری ایک رحمت عام ہے، جنرل رحمت ہے، ایک میری رحمت خاص ہے. یہ رحمت میں کن پہ نازل کرتا ہوں؟ جو میرے نبی ہیں، جو میرے ولی ہیں اور جو ان ولیوں کے ماننے والے ہیں، جو علی اور آل علی کے ماننے والے ہیں. یہ میری تشریح ہے، لیکن ایک رحمت خاص ہے. اب خاص رحمت کس پہ آتی ہے؟ جو اللہ کے نیک بندے ہیں. XYZ جو بھی اللہ کے نیک بندے ہوں ان کے لیے رحمت خاص ہے، کچھ کے لیے رحمت عام ہے. اب کہو الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ ساری رحمتیں کون دے رہا ہے؟ میں دے رہا ہوں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر میں تجھے نعمتیں دے رہا ہوں تو صاحب نعمت کا شکر تو ادا کر. جس نے تجھے نعمت دی ہے اسے تھینک یو تو بول. جس نے تجھے اتنی نعمتیں دیں اس کا شکر تو ادا کر. تو بول الحمدللہ رب العالمین. تمام حمد کس کے لیے ہیں؟ جو عالمین کا رب ہے. اب عالمین کا رب کون ہے؟ وہ میں ہوں
رب کا مطلب مدبر الامور، اس پورے عالم کو مینج کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں۔ تدبیر کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں۔ پورے عالم کو دیکھتا کون ہے؟ میں خدا دیکھتا ہوں۔ کیوں دیکھتا ہوں؟ رب العالمین ہوں، مطلب یہ دنیا جتنے بھی عوالم ہیں سب کا رب کون ہے؟ میں ہوں۔ اور رب کیوں ہوں؟ کیونکہ میں رحمان ہوں، کیونکہ میں رحیم ہوں۔ اگر میں رحمان نہ ہوتا کبھی تجھے پالتا نہ، اگر میں رحمان نہ ہوتا کبھی بارش نہ برساتا، اگر میں رحمان نہ، تو میرا نافرمان ہے لیکن پھر بھی بارش برسا رہا ہوں، کیونکہ میرے اندر صفت رحمانیت ہے۔ اور اس صفت کی جھلک کو اگر دیکھنا ہے تو ماں کے وجود کو دیکھ لے۔ صفت رحمان کی جھلک دیکھنی ہے، اولاد کتنی بھی نافرمان ہو پر ماں کبھی بد دعا نہیں دیتی، اور دے بھی دے تو دل سے نہیں دیتی۔ ہاں، یہ 9 مہینہ بیٹا بچہ ماں کو تکلیف دیتا ہے لیکن ماں اسے پالتی رہتی ہے۔ پیدا ہوتا ہے تو تکلیف دیتا ہے، پیدا ہونے کے بعد یہ ماں کو کچھ دیتا نہیں ہے، پھر اس کے سینے سے دودھ پیتا ہے۔ یہ صرف لے رہا ہے، یہ صرف لے رہا ہے، اور وہ صرف دے رہی ہے، دیتی جاتی ہے۔ کیوں دیتی جاتی ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں اگر ماں کے دل میں صفت رحمت نہ ہوتی یہ کبھی بچے کو نہ پالتی۔ رحمت کی صفت ہے، ماں کبھی مظہر خدا بن جاتی ہے۔ اس صفت رحمت میں کتنے گناہ کرتے ہیں بندے، لیکن کہتا ہے میرے گنہگار بندے میرے در پہ آ جا، ایک بار بس مجھے کہہ دے اے خدا مجھے بخش دے، میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ ماں کے اندر رحمت ہے لیکن میری رحمت کا چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہزاروں ماؤں کی رحمتوں سے بھی زیادہ ہے۔ رحمت کی وجہ سے میں رب ہوں، رحمت کی وجہ سے میں نعمتیں نازل کرتا ہوں۔ اچھا اے خدا تو اتنا کریم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ کتنی صفات پتہ چل گئیں؟ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ رب بھی ہے عالمین کا۔ 3 صفات اللہ کی پتہ چلی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب پھر بتاتا ہے مالک یوم الدین۔ یوم الدین کا مالک بھی کون ہے؟ میں خدا۔ اب اس نے اپنا تعارف کروا دیا کہ میں کون ہوں، یہاں یا وہاں مالک میں ہوں، میں رب ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ اب ظاہر اس نے ہمیں بنایا ہے نا، تو میں کہوں گا خدایا میری ڈیوٹی کیا ہے؟ تو اتنا کریم ہے، تو اتنا رحمان و رحیم ہے، میں اس بدلے میں کیا کروں؟ اب اللہ ہماری ڈیوٹیز بتاتا ہے، کہا بولو، اب ہم سے مخاطب ہے، بولو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ 2 ڈیوٹیز تیری ہیں، ان 2 ڈیوٹیز پہ تو نے زندگی بسر کرنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ کیا ہے؟ اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہاں پہ حصر ہے، یہ بھی بول سکتے تھے نعبد ایاک نستعین ایاک، لیکن اس طرح نہیں بولا۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، لیکن اللہ نے اس کو محصور کیا، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ مطلب تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتا، مطلب تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتا۔ اب یہاں پہ وہابی حضرات بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھا اللہ نے کہا تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اب یہ عالی مدد کیوں بولتے ہو؟ تو ہماری غلطی ہے، مولوی پھر آئیں شائیں چلے جاتے ہیں، پھر یہاں پہ وہ بریکٹ ہم مارنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ یہ چیز بڑی غلط ہے۔ جب اللہ صراحتاً ایک جملہ بولے اس جملے سے ہی مطلب کا نکلنا بہت ضروری ہے۔ خدا بندوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا، پھر وہ خدا کے ساتھ جو اپنے روڈ میپ میں بندہ کنفیوز ہو جائے تو زندگی کیسے گزارے گا؟ یہ روڈ میپ ہے نا، اب اسی میں کنفیوز ہو جاؤں تو میری زندگی کیسے؟ اور اسی وجہ سے پوری دنیا کیا ہے؟ کنفیوز ہے۔ ہر وہابی بندہ یہی آیت پڑھتا ہے، دیکھو ایاک نستعین، میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، کشیہ مشرک ہے، یہ کہتا ہے یا علی مدد، مشرک ہے۔ محمد علی مرزا بھی اسی آیت کی رٹ لگاتا ہے، ایاک نعبد ایاک نستعین، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ مولا علی کا صحیح شیعہ کون ہوگا؟ جو اللہ کو پکارے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، مولا علی کے نام کے اوپر اس طریقے سے جو یہ شرک کھڑا کر رہے ہیں۔ کئی جوانوں نے کہا مولانا اس کا جب میں نے کہا بڑا سمپل ہے، اگر ترجمے پہ چلو گے، ایک بات جب سورہ حمد کا ترجمہ کرو کسی بھی برادر کے سامنے، مسلم کے سامنے، تو اس کو سورہ حمد سے باہر جانے نہ دو، بولو یہی سورہ ہے جو ریپیٹڈلی پڑھنا واجب ہے۔
اگر باہر کی کوئی آیت آنی ہوتی تو اللہ اس کو بھی کیا کرتا؟ واجب کرتا. تو جواب اسی صورت میں دینا اللہ پر کیا ہے؟ واجب ہے. چلو ہم ترجمہ کرتے ہیں. خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں. یہاں تک تو سارے متفق ہیں کہ ہم سارے اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں. کوئی ہے جو خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کرے؟ نہیں. ہر بندہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرتا ہے. دوسری آیت میں تھوڑا بہت مومنین کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. جب بول دیا نا تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں تو اب ایک سوال کھڑا ہوتا ہے, کس چیز میں؟ سوال ہے نا, اے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں, کس چیز میں؟ اگر جواب یہ ملے گا ہر چیز میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں, پھر یا ڈاکٹر مدد نہ بولا کرو, امی مدد نہ بولا کرو, ابا مدد نہ بولا کرو, گھر بنانے کے لیے انجینئر نہ منگوایا کرو, ہاں روٹی کے لیے دکاندار سے روٹی نہ لایا کرو. مدد ہی تو ہم مانگ رہے ہیں نا. پھر مفتیوں اور مولویوں کو یوٹیوب چینلز بند کرنے چاہیے. آج تمہاری یوٹیوب چینل مدد کر رہا ہے نا. کس کو کون جانتا تھا؟ گھر میں بیٹھ کے آپ نے 2 ملین سبسکرائبر بنا دیے. کس سے مدد لے رہے ہیں؟ میں ان چیزوں کا منکر نہیں ہوں, لیکن ایک سوال کھڑا کر رہا ہوں کہ جب آپ بولتے ہیں نا ایاک نستعین, اے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں, سوال ہے کس چیز میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں؟ یہ واضح ہونا چاہیے نا, میں کس چیز میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. اگر یہ بولیں گے ہر شے میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں, مطلب روزگار کے لیے باہر نہیں جانا, گھر بیٹھ کے بولوں یا اللہ مدد کھانا پہنچا دے, بندہ بیمار ہو جائے یا اللہ مدد مجھے ٹھیک کر دے, کیونکہ تو نہیں کہا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. اب نہ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا, نہ گاڑی کی مدد لوں گا, نہ موبائل کی مدد لوں گا, نہ کسی بندے کی مدد لوں گا, نہ ماں باپ کی مدد لوں گا. اور کیسے ممکن ہے اگر آپ نے یہ بول دیا بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں مدد نہ کرے تو بچہ مر جائے, ڈاکٹر مدد نہ کرے تو ماں مر جائے. ہم کریں تو کیسے کریں؟ اگر گھر بنانا میں اکیلا کیسے بناؤں گا؟ مزدوروں کو بلانا پڑے گا. ہم ان عالم اسباب میں اسباب کے محتاج ہیں کیونکہ خدا نے ہمیں اسباب کا محتاج بنایا. تو اس ترجمے کو کیسے آپ ڈیفائن کرو گے؟ اگر یہ بولو گے ہر شے میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں تو یہ امپاسبل ہے. ہمارے شے میں خدا سے مدد طلب نہیں کر سکتے. کئی اسباب میں آپ کو خود آگے بڑھنا پڑتا ہے. اللہ کی آواز آئی ہے میرے بندے, میں نے جواب اسی میں دیا ہے. ذرا پہلے جملے پہ تو غور کرو. اب مسئلہ مفتی کا یہ ہے کہ اسے ڈاکٹر پہ ایشو نہیں آتا, انجینئر پہ ایشو نہیں آتا, حکیم پہ ایشو نہیں آتا. مسئلہ اس کا علی کے ساتھ ہے. یہ بات میری سمجھ سے باہر. پھر کہتے نہیں مردہ سے نہیں مانگ سکتے, زندہ سے. بھئی اللہ نے کب بتایا مردہ اور زندہ؟ یہ تو تم نے بتایا مردہ اور زندہ. سورہ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ مثلا مجھ ہی سے مدد مانگو لیکن زندہ سے مانگ سکتے ہو, مردہ سے نہیں مانگ سکتے. یہ تو سورہ ہم میں نہیں آیا. اگر کسی اور سورت سے تم نکال رہے ہو اس سے میرا سروکار نہیں ہے, کیونکہ روڈ میپ کس میں ہے؟ سورہ ہم میں ہے. تو جواب بھی کس میں ہونا چاہیے؟ اسی میں ہونا چاہیے. جواب موجود ہے لیکن آپ ذرا غور کریں گے تو آپ کو جواب بھی مل جائے گا. اللہ نے کہا میں نے پہلے جملے میں جواب دیا ہے ایاک نعبد, اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں واو ہے, واو عاطفہ, جو اگلے جملے کو پچھلے جملے سے کیا کرتا ہے؟ جوڑتا ہے. اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیری عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. یہاں مدد عبادت میں ہے. نعبد جب آپ بولتے ہو نا تیری ہی عبادت کرتا ہوں. اب اس عبادت میں کون میری مدد کرے گا؟ خدا مدد کرے گا نا. اس نے مجھے بنایا نا, وہ مجھے بتائے گا نا مجھے عبادت کیسے کرنی ہے, وہ مجھے بتائے گا نا زندگی کا روڈ میپ کیسے ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے خدایا تیری عبادت میں ہم تجھ سے مدد مانگیں گے, ہم بت سے مدد نہیں مانگیں گے. تیری عبادت میں ہم کسی کے پاس نہیں جائیں گے, تجھ ہی سے جو تو بتائے گا اسی راستے پہ ہم چلیں گے. جو طریقہ تو بتائے گا وہی طریقہ ہم اختیار کریں گے. جس کے لیے تو بولے گا اسی کے در پہ ہم جائیں گے. جو تو بتائے اسی در پہ ہم چلیں گے. اب اللہ نے کہا بولو, اب میں راستہ بتا رہا ہوں کہ میں کس طرح تیری مدد کرتا ہوں, میری مدد کس طرح تمہیں حاصل ہوگی, میری عبادت میں مدد کیسے ملے گی. کہا بولو اہدنا الصراط المستقیم, اے خدا ہدایت دے. کس پر؟ صراط مستقیم پر. ایک نیا نام آ گیا آدمی کے سامنے, ہدایت دے. اچھا تیری بندگی
اور تیری مدد اس بندگی میں تو مدد کرے گا. مدد کیسے کروں گا؟ کہ یہ میری مدد ہے، صراط مستقیم پہ چل. میرا راستہ سیدھا ہے، میرا راستہ ٹیڑھا نہیں ہے، میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، اس میں اعوجاج نہیں ہے، اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے. ٹھیک ہے خدا ہدایت دے سیدھے راستے. کس سے بول رہے ہیں؟ ہم نے یہ نہیں کہا اہدنا اللہ کی طرف ہے. مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا. غیر اللہ کو نہیں بول رہے اہدنا، اللہ کو بول رہے ہیں اہدنا، ہمیں ہدایت دے. کس پر؟ صراط مستقیم پر. کیا ہے یہ صراط مستقیم؟ اللہ کی آواز ہے، گھبراؤ نہیں. یہ صراط مستقیم کیا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں. صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. کلیئر خدا نے راستہ بتایا کنفیوژن سے انسان کو نکالنے کے لیے. میرا راستہ سیدھا ہے، خدا مجھے کیسے پتا چلے؟ کوئی فٹ تو بتانا کہ جس کو دیکھ کے میں راستے پہ چلوں. بھائی ایک ٹیشو پیپر بھی بنتا ہے نا، پہلے اس کا نقشہ ہونا ضروری ہے. مجھے نقشہ تو بتانا، میں کس کو دیکھ کے چلوں؟ مجھے راستے کا کیسے پتا چلے؟ کا نشانی بتا دیتا ہوں. اگر صراط مستقیم کو پہچاننا ہے، یہ ان کا راستہ ہے جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. اب یہاں پہ برادران محترم ایک جمپ مارتے ہیں اور آپ نے یہ جمپ مارنے دینا نہیں ہے. یہاں سے پوری گیم آپ کی خراب ہو جائے گی، پورا نقشہ خراب کر دیتے ہیں. یعنی اللہ کی ساری اوپر سے لے کے نیچے تک جو زحمت ہے نا بندے کو سمجھانے کی، وہ خراب کر دیتے ہیں. اب جمعے کے خطبوں میں بولیں گے صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ اللہ نے نعمتوں کو نازل کیا. اب وہ خود بتائیں گے کون ہے وہ. کہیں گے والسابقون سابقون اولئک المقربون. ہم مولوی صاحب یہ کون تھے؟ کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے پہلے ایمان لایا. اب لوگوں نے کہا وہ اچھا جنہوں نے پہلے، ہاں یا اصحاب بدر ہیں یا اصحاب احد ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے پہلے ایمان لایا. آج تک کوئی شیعہ عالم اس کا انکاری نہیں ہے کہ جنہوں نے پہلے ایمان لایا ان پہ اللہ کی نعمتیں نہیں تھیں. سب پہ اللہ کی نعمتیں تھیں. لیکن میرا سوال یہ، اگر یہیں پہ رک جاؤ گے نا اپنی تفسیر کرنے، اللہ سے پوچھو نا اپنی تفسیر کیوں کر رہے ہو؟ اگر بات یہ جن پہ میں نے اپنی نعمتیں نازل کی ان کا راستہ ہے، تو ایک مکھی پر بھی تو اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اس مجمع میں کون سا وہ بندہ ہے جو یہ بولے مجھ پہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ ہر وجود جسے خدا نے خلق کیا ہے اس پہ اللہ کی نعمت ہے. اب میں یہاں پہ رک جاؤں، اچھا صراط الذین انعمت علیہم جس پہ میں نے اپنی نعمتیں نازل کی، یہ بولے گا مولانا مجھ پہ اللہ کی نعمت ہے، مجھے انسان بنایا ہے، اس کے راستے پہ چلوں، اس کے راستے پہ چلوں. کروڑوں لوگ ہیں جن پہ اللہ کی نعمت ہے، انسانوں سے لے کے حیوانوں تک، حیوانوں سے لے کے حشرات تک، حشرات سے لے کے درختوں تک، کروڑوں اللہ کی آبادی. کوئی بندہ، کوئی وجود، کوئی جماعت، کوئی نبات ایسا نہیں ہے جس پہ اللہ کی نعمت نہیں ہے. تو خدا کیا میں کس کس کے راستے پہ چلوں؟ اللہ کی آواز ہے کہ گھبراتے کیوں ہو؟ جواب میں نے سورہ ہم میں دیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. خدا مسلمان کے لیے خدا نے اتنی کلیئر تفسیر بتا دی ہے، اگر پھر بھی اسے ہدایت نہ ملے، یہ تعصب بار اس کا نصیب ہے کہ اسے ہدایت نہیں مل رہی. کہا صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ میں نے اپنی نعمتیں نازل کی. خدایا صفت تو بتا، نشانی تو بتا، علامت تو بتا. یہاں ہزاروں نعمت والے ہیں، میں کس نعمت والے کے پیچھے چلوں کہ جس میں یہ دو صفات ہوں؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا. نام وہ نہیں بتائے گا، صفت وہ بتائے گا، ڈھونڈنا تیرا کام ہے. یہ وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا. اب میرا سوال ہے، جو کبھی زندگی میں شراب پیتا رہا، جو کبھی بت پرستی کرتا رہا، جو کبھی نبی کو چھوڑ کے میدان سے جاتا رہا، کسی نے کہا اللہ نے معاف کر دیا. ہاں سورہ حدید میں اللہ نے مسلمانوں کی غلطیوں کو معاف کیا، ہم نہیں کہتے معاف نہیں کیا، لیکن جب انہوں نے یہ ایکٹ انجام دیا تھا اس وقت وہ غضبناک تھا کہ نہیں؟ نبی کا دانت مبارک ٹوٹ رہا تھا،
ٹوٹی ہوئی تلوار سے علی اور چند اصحاب نبی کا دفاع کر رہے تھے اور مسلمان غنیمت کے مال کے پیچھے تھے. ہاں یہ صحیح ہے، یہ سابقون سابقون ہیں، کلمہ پڑھا تھا، لیکن کبھی کبھی غلطیاں بھی تو کرتے تھے نا، اللہ معاف کر دیتا تھا. لیکن جب غلطی کی تھی تب وہ غضبناک ہوا کہ نہیں؟ کہا انعمت علیہم، وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا. شاید اس ایک صفت میں وہ کسی نہ کسی کو بچا لیں، لیکن اللہ نے جب دوسری صفت بتائی اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. کہا ان کے اندر دو صفت ہیں، انعمت علیہم، پہلی صفت یہ ہے جن پہ میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا کہ میں ان پہ کبھی غضبناک نہیں ہوا اور وہ بھی کبھی گمراہ نہیں رہے. کوئی لا کر دکھاؤ ایسا. ساری امت اس پہ گواہ ہے. کوئی 40 سال میں ایمان لایا، کوئی 50 سال میں ایمان لایا، کوئی 60 سال میں ایمان لایا، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو پہلے گمراہ نہ رہ چکا. صرف علی مرتضیٰ ہیں، فاطمہ الزہرا ہیں، ہاں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے بابا پر ایمان لایا تھا. ایک دن دکھاؤ اہل بیت کی زندگی کا کہ وہ گمراہ رہے. کیونکہ گمراہ نہیں رہے تبھی نبی کی قول ہے اور حدیث ہے، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. کہ یہ حدیث بھی نہیں مانو گے جو ہر کتاب میں موجود ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من ابغضها، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. مطلب اللہ نشانی اور کیا بتائے کہ جن کے غضب سے خدا غضبناک ہوتا ہے. میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا جب انسان غصے میں آتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ چہرہ سرخ ہو جائے. ہاں بندے کا پتہ چلتا ہے بندہ غصے میں. میں نے کہا اللہ تو چہرہ رکھتا نہیں، کیسے پتہ چلے وہ کب غصے میں آتا ہے، وہ کب غضبناک ہوتا ہے؟ تو فرمایا میں فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہوں. ان کے چہروں کو دیکھا کرو، اگر یہ کسی پہ غضبناک ہے تو خدا بھی اس پہ غضبناک ہے.